ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 9واں باب 18 سے 26 آیات تک۔ ایک دن جب یسوع فریسیوں سے باتیں کر ہی رہا تھا تو ایک سردار نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، میری بیٹی ابھی مری ہے، لیکن تو چل کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ تو وہ زندہ ہو جائے گی۔ اور یسوع اٹھ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ اس کے پیچھے چلا، اور دیکھو ایک عورت نے جس کو 12 برس سے خون جاری تھا اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا دامن چھوا، کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی، اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ تب یسوع نے پیچھے پھر کر اسے دیکھا اور کہا، بیٹی خاطر جمع رکھ، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ بس وہ عورت اسی گھڑی اچھی ہو گئی۔ اور جب یسوع اس سردار کے گھر پہنچا اور بانسری بجانے والوں اور بھیڑ کو دھوم مچاتے دیکھا تو کہا، ہٹ جاؤ، کیونکہ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ تو وہ اس پر ہنسنے لگے، اور جب بھیڑ نکال دی گئی تو اس نے اندر جا کر اس کا ہاتھ پکڑا، اور لڑکی اٹھی، اور اس کی شہرت اس تمام علاقے میں پھیل گئی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، یسوع گلیل کی نیلگو جھیل کے مغربی کنارے پر واپس آ گئے۔ خداوند کو بہت جلد ایک بڑی بھیڑ نے گھیر لیا۔ ایک باپ دیوانہ وار دوڑتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ یہ عبادت خانے کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر تھا، اور اس کی چھوٹی بیٹی قریب الموت تھی۔ وہ منت کرنے لگا کہ یسوع چل کر اس پر اپنے ہاتھ رکھے اور اسے شفا دے۔ خداوند نے اس کی بات مانی اور اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ ایک بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی اور لوگ اس پر گرے پڑتے تھے۔ یسوع یائر کے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ ایک پریشان حال عورت حائل ہو جاتی ہے، مگر خداوند نہ دکھ ہوا نہ اس سے ناراض ہوا۔ اگر کوئی ہمارے کام میں خلل ہو تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ دوستو، انسان دن بھر کے کام کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ میرے خیال کے مطابق اس میں جتنی بھی مداخلت یا رکاوٹ ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ انسان اپنے کام کے بارے میں خود غرض نہ ہو جائے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ یہ ضیاع وقت ہے، مگر ایسا نہیں، بلکہ دن بھر کے کام کا نہایت ضروری حصہ ہوتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو انسان خدا کی نظر کر سکتا ہے۔ اس عورت کے 12 برس سے خون جاری تھا۔ اس نے بہت طبیبوں سے علاج کروایا تھا۔ انہوں نے یقیناً زبردست سے زبردست علاج کیا ہوگا۔ اس کا مال خرچ ہو چکا تھا، مگر وہ پہلے سے زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ جب اسے صحت یابی کی کوئی امید نہ رہی تو کسی نے اسے یسوع کی خبر دی۔ وہ بلا توقف اسے ڈھونڈنے نکل کھڑی ہوئی۔ وہ بھیڑ میں سے راستہ بناتی ہوئی یسوع تک پہنچی اور اس کی پوشاک کو چھوا، اور یوں وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ میں کامل طور پر صحت یاب ہو گئی ہوں۔ دوستو، اس نے منصوبہ بنا رکھا تھا کہ چپکے سے چلی جاؤں گی، مگر خداوند نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس برکت سے محروم رہ جائے جو نجات دہندہ کا اعلانیہ اقرار کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب عورت نے اسے چھوا تو اسے معلوم ہو گیا تھا کہ مجھ میں سے قوت نکلی ہے، اس لیے اس نے پوچھا کہ کس نے میری پوشاک چھوئی۔ وہ جواب جانتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ عورت کو بھیڑ کے روبرو لائے۔ اس کے شاگردوں کا خیال تھا کہ یہ عجیب سا سوال ہے، کیونکہ لوگ تو اس پر گرے پڑتے تھے۔ یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے کس نے چھوا؟ مگر جسمانی طور پر چھونے اور ایمان سے چھونے میں فرق ہے۔ ممکن ہے کہ انسان ہمیشہ اس کے قریب رہے مگر اس پر ایمان لائے، مگر یہ ناممکن ہے کہ کوئی اسے ایمان سے چھوئے اور خداوند کو معلوم نہ ہو اور چھونے والا شفا نہ پائے۔ وہ عورت ڈرتی اور کانپتی ہوئی سامنے آ گئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سب لوگوں کے سامنے یسوع کا پہلا اقرار کیا۔ پھر خداوند نے وہ الفاظ کہے جس سے عورت کی روح کو تسلی اور یقین ہوا۔ مسیح کا اعلانیہ اقرار کرنا بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بغیر مسیحی زندگی کی نشوونما نہیں ہو سکتی۔ جب ہم دلیری کے ساتھ اس کا اقرار کرتے ہیں تو وہ ہماری روح کو ایمان کے پورے یقین کے ساتھ معمور کر دیتا ہے۔
खुदावन यीशु के अल्फाज ने ना सिर्फ उसकी जिस्मानी शिफा याबी की तस्दीक कर दी बल्कि रूह की निजात की बड़ी बरकत के बारे में भी कोई शक न रहा। इस वक्त तक यायर के घर से पैगाम आ चुका था कि तेरी बेटी मर गई है, अब उस्ताद को तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं। खुदावन ने बड़ी मेहरबानी और लताफत के साथ यायर को तसल्ली दी और फिर वो पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लेकर यायर के घर गया। वहाँ देखा कि दस्तूर के मुताबिक कराए के मातम करने वाले शोर गुल मचाते और रोते थे। यीशु ने उनको यकीन दिलाया कि लड़की मर नहीं गई है बल्कि सोती है, तो वो मातम और रोना बंद करके उस पर हंसने लगे। मगर यीशु ने उनकी कुछ परवाह न की बल्कि घर के अफराद को साथ लेकर कमरे में गया जहाँ लड़की साकत पड़ी थी और उसका हाथ पकड़कर अरामी ज़ुबान में कहा, तलीता कौमी, यानी ए लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। वो 12 साला लड़की फेलपुर उठकर चलने फिरने लगी। रिश्तेदार हक्का बक्का रह गए और बिलाशुबा खुशी से फूले न समाते थे। यीशु ने उन्हें इस मौज़े का चर्चा करने से मना किया। वो लोगों से वाह करवाने का रवादार ना था, उसने तो सलीब तक पहुंचने का अज़्म मुसम्मम कर रखा था। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।